یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ انگریزی کی کہاوت "A picture's worth 1,000 words" آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ کسی بھی پیچیدہ کمپلیکس خیال کو بیان کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہی تصویر کے ذریعے ساری بات سمجھائی جائے۔ مثلاً اگر میں اپنے ملک کی خوبصورتی کی تشریح کرنا چاہتی ہوں تو بہت سارے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے کیوں نہ میں آپ کو ایک تصویر ہی دکھا دوں۔ آج کا سچا قصہ چند تصویروں کے بارے میں ہے جن کی وجہ سے اس قتل کی حقیقت سامنے آئی۔ ڈیٹیکٹیوز کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ کئی سال بعد وکٹم کو انصاف ملا۔ سچ مانیے، آج کی ویڈیو ایک بہت دلچسپ کیس کے بارے میں ہے۔ بڑے دھیان سے آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ ہے ڈونا ونگر کی کہانی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے ہالی ووڈ نامی شہر میں ڈونا ایلن براؤن 10 نومبر 1963 کے دن ایک جوئش گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ڈونا 3 لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ماں سارا جین اور باپ کیش براؤن کی طلاق ہو چکی تھی اور ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سارا جین، سوتیلا باپ آئرا ڈریشر، بہنیں میشیل اور جینی ڈونا کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ڈونا خوبصورت اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ملنسار، ببلی اور سوشل تھی۔ سب کی بہت اچھی دوست، ہمدرد اور سچی انسان تھی۔ ڈونا آپریٹنگ روم کی ٹیکنیشین تھی اور وہ شہر کے ایک مشہور پلاسٹک سرجن کی کلینک میں کام کرتی تھی۔ جب ڈونا 26 سال کی ہوئی، اس کی ملاقات مارک ونگر نامی نیوکلیئر انجینئر سے ہوتی ہے۔ بہت جلد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 4 مارچ 1989 میں شادی کر لیتے ہیں۔ مارک ڈونا کے والدین کے لیے ایک بیٹے اور ڈونا کی بہنوں کے لیے بڑے بھائی کا روپ اختیار کرتا ہے۔ وہ ایک معزز جوئش فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے چند سال امریکی فوج کے لیے کوریا میں فرسٹ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی۔ وہ ایک تمیزدار، ہوشیار، عقل مند، مزاحیہ آدمی تھا۔ سب سے بڑی بات، وہ ڈونا کو خوش رکھتا تھا۔ ایک پیار کرنے والا، سپورٹیو شوہر تھا۔ ڈونا اور مارک خاندان اور برادری میں آئیڈیل کپل مانے جاتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد مارک کو اسپرنگ فیلڈ الینوائے کے نیوکلیئر پلانٹ میں ایک بہتر نوکری کی آفر ملتی ہے۔ مارک اور ڈونا فلوریڈا سے تقریباً 1300 میل دور منتقل ہو جاتے ہیں اور ایک پرسکون محلے میں گھر خریدتے ہیں۔ ڈونا اسپرنگ فیلڈ کے میموریل ہاسپٹل میں سرجیکل ٹیم کے ساتھ کام شروع کرتی ہے اور وہیں کام کرنے والی نرس ڈی این شولٹز سے اس کی اچھی دوستی ہوتی ہے۔ ڈی این اور اس کا شوہر جان اکثر ڈونا اور مارک کے گھر جایا کرتے تھے، ساتھ ڈنر اور باربیکیو کرتے تھے یا مل کر موویز دیکھنے جاتے تھے۔ ڈونا کی زندگی اس کے خوابوں سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ماں بننا چاہتی تھی، لیکن جب شادی کے 6 سال بعد ڈونا نے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروائے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ڈونا یہ خبر سن کر بے تحاشا افسردہ تھی، مگر مارک نے اسے تسلی دی، بہت سمجھایا اور اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی۔ مئی 1995 ہسپتال میں کام کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر دوست ڈونا کو بتاتا ہے کہ اس کی ٹین ایجر پیشنٹ اپنے ہونے والے بچے کو اڈاپشن میں دینا چاہتی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ڈونا بچہ گود لینے کا فیصلہ کرتی ہے اور مارک کے ساتھ اڈاپشن کی کارروائی شروع کرتی ہے۔ 1 جون 1995 بیٹی بیلی الزبتھ ونگر کو ڈونا نے اپنی باہوں میں لیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے بہن میشیل کو کہا، "کوئی شک نہیں، یہ بچی میری بچی ہے۔
बेली की आमद से सब खुश थे। वो नन्ही सी बच्ची सबकी जान बन गई। उसकी हर एक हरकत वीडियो रिकॉर्डर के जरिए यादगार बन गई। डॉना की दोस्त डी एन अक्सर बच्ची की देखभाल के लिए उसकी मदद करने आ जाती थी। अगस्त 1995 डॉना 3 माह की बेली के साथ फ्लाइट लेकर फ्लोरिडा अपने खानदान से मिलने जाती है। मार्क साथ में नहीं था क्योंकि उसे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए चैटानूगा टेनेसी भेजा गया था। नाना नानी, दोनों खालाएं और बाकी रिश्तेदार डॉना और बच्ची के साथ बहुत खूबसूरत दिन गुजारते हैं। 1 हफ्ते बाद डॉना के घर लौटने का वक्त आ गया था। 23 अगस्त 1995 डॉना की माँ उसे फ्लोरिडा के एयरपोर्ट छोड़ती है और डॉना के लिए सेंट लुइस लैम्बर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लिमोजीन टैक्सी की बुकिंग करवाती है। सोचती है छोटी बच्ची का साथ है, मार्क शहर से बाहर है और वो एयरपोर्ट बीवी और बेटी को लेने नहीं आ सकता है। डॉना कहाँ एयरपोर्ट पहुंचकर टैक्सी ढूंढेगी। जहाज सेंट लुइस पर उतरता है और डॉना के लिए ड्राइवर वहां मौजूद था। सेंट लुइस के एयरपोर्ट और स्प्रिंगफील्ड जहां डॉना रहती थी, दोनों शहरों के दरमियान 2 घंटे का फासला था। लंबे सफ़र के दौरान ड्राइवर और डॉना बातचीत करते हैं। ड्राइवर अपना नाम रॉजर हैरिंगटन बताता है। सफ़र को शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि रॉजर हैरिंगटन अजीब व गरीब बातें करने लगा। कहने लगा, मुझे एक ड्रैगन रूह की आवाज़ सुनाई देती है। उसका नाम डॉम है। डॉम मुझे दूसरों को तकलीफ़ देने का कहता है, मगर मैं उसकी बात नहीं सुनता। वैसे आप बहुत प्यारी हैं, मुझसे उम्र में थोड़ी बड़ी हैं तो क्या हुआ, मुझे बड़ी उम्र की औरतें अच्छी लगती हैं। रॉजर गाड़ी को हद से ज़्यादा रफ्तार 80 मील फी घंटा चला रहा था। दीवानों की तरह वो हॉर्न बजाता हुआ लेन्स बदल रहा था। पूरा रास्ता डॉना खौफजदा और सहमी हुई थी और आखिरकार जब रॉजर उसे घर छोड़ देता है, वो सोचती है ये पागल आदमी तो अब मेरे घर का पता भी जानता है। घर में दाखिल होते ही डॉना अपनी दोस्त डियान को फ़ोन करके सारा किस्सा सुनाती है और जब मार्क कुछ दिन बाद घर लौटता है, वो उसे भी ड्राइवर के रवैये के बारे में बताती है। मार्क सारी कहानी सुनकर तैश में आ जाता है और रॉजर की कंपनी बार्ट बूट हिल एरिया रैपिड ट्रांसपोर्टेशन को फ़ोन करके उसकी शिकायत करता है। मार्क डॉना से कहता है, इस हादसे के बारे में सारी तफसीलात लिख कर रख लो, हम इस कंपनी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाएंगे। रॉजर को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। उन्हीं दिनों में डॉना के घर अजीब व गरीब फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं। कोई आदमी गहरी सांसें लेते हुए हंसते हुए डॉना का नाम पुकारता है। इन प्रैंक कॉल्स की वजह से डॉना काफ़ी खौफजदा थी। उसकी छठी हिस्स उसे बता रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है और ये अंदाज़ा सही निकला। 29 अगस्त 1995 डॉना को फ्लोरिडा से आए हुए 6 दिन गुजरे थे। शाम के 4:27 मार्क विंगर 911 डायल करता है। ये आने वाली ऑडियो उस 911 कॉल की असल रिकॉर्डिंग है। Help me! My God, my wife's breathing. Okay, you need an ambulance? I need everything. I need everything. Springfield Police. Yes, help me. What's the problem? I just shot this man in my house. He's inside your house Killed right my now? wife. He beat my wife. Is he in there right now? Yes, Does he have a gun? Her brains are everywhere. Where's the man at? He's laying on the floor. Is he dead? I don't know. He's making weird sounds. Sir. 20. Sir, slow down. I can't understand you. Slow down. Is the man still in your house? Yes, he's laying there on the floor with a bullet in his head. Did you shoot him? Yes, I shot him. He was killing my wife. Please, my baby's crying. My baby's crying. I gotta go. I'll call you right back. चंद मिनटों में स्प्रिंगफील्ड पुलिस की गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस बताए हुए एड्रेस 2305
वेस्ट व्यू ड्राइव पर आ पहुंचते हैं। पेट्रोल ऑफिसर डेव बैरिंजर सबसे पहले गाड़ी से उतरता है और फौरन गौर करता है कि घर के सामने एक पुरानी मरून ओल्ड्समोबाइल खड़ी है। 2 वजूहात की बिना पर उसने कार को नोटिस किया। खटारा पुरानी गाड़ी एक अमीर मोहल्ले में खड़ी थी और ट्रैफिक की ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्क हुई थी। ऑफिसर बैरिंजर घर में दाखिल होता है और दरवाजे से ही उसे फर्श पर पड़े 2 जख्मी अफराद नजर आते हैं, एक मर्द और एक औरत जो अभी मुश्किल से जिंदा थे। खातून 31 साला डॉना विंगर थी। उसे शौहर मार्क अपनी गोद में लिए रो रहा था। फर्श पर एक खून आलूद हथौड़ा पड़ा था जिसके जरिए डॉना के सर पर वार किया गया था। हमला इस कदर पुरतशद्दुद था कि डॉना की खोपड़ी फट गई थी और दिमाग दिखाई दे रहा था। 5 या 6 फुट के फासले पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसकी पेशानी में गोली लगी थी। क्योंकि दोनों अफराद जिंदा थे और पैरामेडिक्स उनकी जान बचाने की कोशिश करना चाहते थे, ऑफिसर बैरिंजर जल्दी से क्राइम सीन की चंद तस्वीरें अपने पोलारॉइड कैमरे से खींच लेता है। पैरामेडिक्स डॉना और अजनबी आदमी की नफ्स चेक करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन और आईवी चढ़ाते हैं। दोनों बहुत सख्त जख्मी थे और उनका बहुत खून ज़ाया हो चुका था। मास्टर बेडरूम में मार्क विंगर सिसक सिसक कर रो रहा था। ऑफिसर बैरिंजर कमरे में दाखिल होकर उसकी 3 माह की बच्ची को बिस्तर से उठाकर घर के बाहर ले जाता है। वहाँ पड़ोसन और अच्छी दोस्त बारबरा रैंडलमैन खड़ी थी और वो चंद घंटे बेली की देखभाल करने पर राजी हो जाती है। कुछ ही देर बाद सीनियर होमिसाइड डिटेक्टिव चार्ली कॉक्स और रुकी डिटेक्टिव डग विलियमसन जाए वाक़ये पर आते हैं। डिटेक्टिव कॉक्स जख्मी आदमी की पैंट की जेब से उसका वॉलेट निकाल कर उसकी शिनाख्त करता है। 27 साला रॉजर हैरिंगटन, वही एयरपोर्ट वैन का ड्राइवर। डॉना और रॉजर को 2 मुख्तलिफ एम्बुलेंसों में करीबी हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। रॉजर हैरिंगटन हस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ देता है। डॉना विंगर नाजुक हालत में थी। उसके बचने के बहुत कम इम्कानात थे। डॉना विंगर के घर पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अब तफसील से क्राइम सीन की तस्वीरें लेते हैं। डाइनिंग टेबल पर रॉजर का कॉफ़ी कप और सिगरेट के डब्बे के अलावा मार्क की 45 कैलिबर पिस्टल रखी थी। कालीन पर 2 बुलेट केसिंग्स पड़ी थी। घर का दरवाज़ा और उसके ताले के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं की गई थी। डिटेक्टिव्स मोहल्ले वालों से पूछगछ करते हैं। पड़ोसन लॉरेली स्मिथ कहती है कि वो अपनी गाड़ी से कुछ सामान निकाल रही थी कि उसे एक गोली की आवाज़ आई। फिर जब वो 4-5 मिनट बाद अपने किचन में बर्तन धो रही थी तो उसे दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई दी। डिटेक्टिव्स रॉजर हैरिंगटन की गाड़ी की तलाशी लेते हैं जिससे 2 हथियार बरामद होते हैं, एक ब्लैक जैक बैटन और एक शिकारी चाकू। पैसेंजर सीट पर एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर मार्क विंगर का नाम, उसका एड्रेस और 4:30 बजे का टाइम लिखा था। डिटेक्टिव्स कमरे में जाते हैं और मार्क विंगर को बिस्तर पर बैठा हुआ पाते हैं। उसने अपनी टी शर्ट उतारी हुई थी और शर्ट को हाथों से मरोड़ रहा था। उसकी शर्ट पर कंधों और हाथों पर खून लगा था। मार्क डिटेक्टिव से अपनी बीवी का हाल पूछता है। उससे बताया जाता है कि डॉना अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। मार्क डिटेक्टिव कॉक्स से हमला आवर का नाम पूछता है। डिटेक्टिव कॉक्स अगरचे आदमी का नाम जानता था, वो फिलहाल इस इंफॉर्मेशन को आम नहीं करना चाहता था और वो बात गोल करके मार्क से हमले की तफसीलात मांगता है। मार्क रोते हुए अपना बयान देता है। कहता है, मैं बेसमेंट में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था कि अचानक किसी वजनी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। मैं भागते हुए दूसरी मंजिल पर गया और कमरे में सिर्फ बेली थी। मुझे बेली को बिस्तर पर अकेले पड़े हुए देखकर हैरत हुई। डॉना लापरवाह माँ नहीं थी। वो कभी भी हमारी बेटी को इस तरह अकेले बिस्तर पर छोड़ती नहीं थी जहाँ से बेली लुढ़क कर गिर सकती थी। मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे पहली मंजिल से चीखने, मारपीट और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। अपनी पिस्तौल दराज से निकालकर मैं नीचे भागा। डाइनिंग रूम के फर्श पर डॉना गिरी हुई थी और एक अजनबी आदमी उस पर झुका हुआ था, उसे हथौड़े से मार रहा था। मैंने फौरन उस पर गोली चला दी।
وہ گر گیا۔ میں ٹیلی فون کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ آدمی اٹھنے لگا تو میں نے پھر اس کے اوپر گولی چلا دی۔ مارک ہچکیوں کے درمیان ڈیٹیکٹیوز کو بتاتا ہے کہ اس نے فون پر 911 ڈائل کیا تھا۔ ایمرجنسی رسپونڈر سے بات کرتے ہوئے اسے بیلی کی رونے کی آواز آئی تو اس نے فون بند کر دیا، جلدی سے بچی کو دیکھ کر آیا اور پھر 911 ڈائل کی۔ ڈانا کو اپنی باہوں میں لے کر مارک نے پولیس اور ایمبولینس کا انتظار کیا۔ ڈیٹیکٹیوز مارک سے پوچھتے ہیں ہتھوڑا کس کا تھا۔ مارک بتاتا ہے کہ ہتھوڑا ان کے گھر کا تھا۔ ڈانا نے شوہر کو ایک کوٹ ریک دیوار پر لٹکانے کی یاد دہانی کے لیے ہتھوڑا ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ مارک سے پوچھ گچھ کے دوران پولیس افسران کو اطلاع ملتی ہے کہ ڈانا 5:39 پر انتقال کر گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مارک ونگر گھٹنوں کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ مارک رو کر ہلکان ہو چکا تھا۔ ڈیٹیکٹیو ولیمسن اسے پانی کا پوچھتے ہیں۔ مارک کہتا ہے ٹھنڈی ڈائٹ کوک پلا دے۔ ڈیٹیکٹیو ولیمسن کچن میں جاتا ہے اور اسے فریج کے دروازے پر میگنیٹ سے چپکا ہوا خط ملتا ہے جس میں ڈانا ونگر نے راجر ہیرنگٹن کے ساتھ ہوئے واقعے کی تفصیلات لکھی تھیں۔ یہ خط دیکھ کر ڈیٹیکٹیو کاکس نے مارک ونگر کو انکشاف کیا کہ حملہ آور واقعی راجر ہیرنگٹن ہی تھا۔ مارک ونگر کہتا ہے اس آدمی نے ڈانا کو تنگ کر کے رکھا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ شٹل سروس سے راجر کا فون نمبر مانگا تھا اور اس کو فون کر کے خبردار کیا تھا کہ وہ میرے گھر والوں سے دور رہے، لیکن وہ باز نہیں آیا، اور اب میرے ہاتھوں راجر مر گیا ہے۔ کیا مجھے جیل ہوگی؟ ڈیٹیکٹیوز مارک کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں مارک تم نے صرف اپنی بیوی کی جان بچانی چاہیے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، سیلف ڈیفense کا کیس ہے، تم تو اس کہانی کے ہیرو ہو۔ ڈانا ونگر کے والدین کو جب اس کے قتل کی اطلاع ملتی ہے ان کو اس بات پر مشکل سے یقین آتا ہے، ان کی مسکراتی ہوئی مخلص بیٹی کا تو کوئی دشمن نہیں تھا۔ سارا جین اور آئرا پہلی فلائٹ پکڑ کر اسپرنگ فیلڈ پہنچتے ہیں، اپنے داماد مارک اور نواسی بیلی کو سنبھالتے ہیں۔ ڈانا کی فیملی، جوئش کمیونٹی کے ممبران، ہسپتال کے کوورکرز، اچھی دوست ڈیان شولٹز سب مل کر مارک ونگر کا ساتھ دیتے ہیں۔ کوئی بچی کی دیکھ بھال کرتا ہے تو کوئی صفائی اور کھانا پکانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ دوسری جانب ڈیٹیکٹیوز اپنی تفتیش جاری رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا کہ راجر ہیرنگٹن ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھا، نفسیاتی علاج کے لیے 2-3 بار سائیکیاٹرک ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا تھا۔ ڈیٹیکٹیو کاکس کو یاد آتا ہے کہ کچھ سال پہلے اس کا سامنا راجر سے ہوا تھا جب راجر کی ایکس وائف نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی۔ پولیس افسران راجر کے کرائے کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں اور ایک ڈریگن کا ماسک صوفے پر پڑا ملتا ہے۔ راجر کی دوست سوزن کالنز بتاتی ہے کہ یہ وہی روح ہے جس کا ذکر راجر اکثر کیا کرتا تھا۔ پولیس کو اپنے نتائج تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ایئرپورٹ پر پہلی ملاقات کے بعد راجر کے سر پر ڈانا کا جنون سوار تھا۔ راجر نے اس کو تنگ کیا اور آخر میں اسے جان سے مار دیا۔ ڈانا کے قتل کے 3 دن بعد تفتیش روک دی گئی۔ راجر ہیرنگٹن قاتل تھا۔ کیس کلوزڈ۔ اتنی مختصر انویسٹیگیشن سے کئی لوگ ناخوش تھے، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی۔ راجر ہیرنگٹن کے رشتہ دار اور دوست اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے کہ ان کا راجر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ ماں ہیلن کا کہنا تھا کہ وہ ایک نرم دل کا مالک تھا۔ ہاں، اس کے اندر لاپرواہی اور مستی تھی، لیکن وہ پاگل نہیں تھا، قاتل نہیں تھا۔ بہن باربرا نے بیان دیا کہ قتل دور کی بات ہے، راجر مکھی کو تک نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ڈام کی روح کا قصہ وہ ایسے ہی مذاق کے طور پر سنایا کرتا تھا۔ ڈانا کے سگے باپ کیش براؤن نے کہا، ڈانا کے جنازے کے دن ہم سب رو کے بے قابو تھے، لیکن مارک کی آنکھیں سوکھی تھیں۔ ڈانا کی ماں اور بہنوں نے بھی غور کیا تھا کہ ڈانا کی موت کے بعد مارک خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ فارغ وقت میں شراب پیتے ہوئے مووی پلپ فکشن بار بار دیکھتا تھا۔ انہیں یہ بات عجیب لگی
اتنے پرتشدد حادثے کے بعد وہ اس قدر وائلنٹ فلم دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے سوچا شاید یہ اس کے صدمے سے نمٹنے کا طریقہ ہے۔ ڈیٹیکٹیو ڈگ ولیمسن کو بھی اس کیس کے اختتام پر سکون نہیں ملا۔ وہ ڈیٹیکٹیو کاکس سے کہتا ہے، یہ کیس اتنا آسان نہیں تھا، چند چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کھٹک رہی ہیں، دال میں کچھ کالا ہے۔ دونوں ڈیٹیکٹیوز اس کیس کا ذکر چیف آف پولیس سے کرتے ہیں، لیکن ان کی بات اگنور کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے مارک ونگر شہر کا جانا پہچانا پڑھا لکھا آدمی ہے، فضول شک کی بنیاد پر ہماری ناک کٹواؤ گے کیا؟ زندگی معمول کے مطابق دوبارہ شروع ہو گئی۔ پولیس کو دوسرے جرائم اور قتل کو حل کرنا تھا۔ کہتے ہیں نا، لائف گوز آن۔ مارک ونگر لوکل اخبار میں خط شائع کرواتا ہے جس میں وہ ساری کمیونٹی کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ڈانا کی فیملی اور ڈیان بیلی اور گھر کی دیکھ بھال میں مدد کر رہے تھے، لیکن سارا جین اور آئرا کا گھر، نوکری وغیرہ سب فلوریڈا میں تھی۔ بار بار اسپرنگ فیلڈ آنا دشوار تھا، اور ڈیان کی خود کی فیملی تھی، گھر بار بچے تھے۔ سارا جین کے کہنے پر جنوری 1996 میں مارک ایک لیو ان نانی کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ بلانڈ بلو آنکھوں والی خوبصورت 23 سالہ ریبیکا سمک۔ ریبیکا بیلی کو ماں کی کمی نہیں ہونے دیتی ہے، اور وہ مارک کے ساتھ بھی کافی وقت گزارتی ہے۔ چند مہینوں میں دونوں کو پیار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ مارک اپنے پرانے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ڈیان ریبیکا سے چڑھنے لگی تھی، اس کا گھر پر آنا منع ہو جاتا ہے۔ مارک جوئش ٹیمپل کو چھوڑ کر ریبیکا کے ساتھ چرچ جانے لگا۔ مارک کا اچھا دوست اور جوئش ٹیمپل کا رابائی مائیکل ڈیٹس اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنا عقیدہ کیوں بدل رہے ہو؟ مارک جواب میں کہتا ہے، کرسچینٹی از مور فرگیونگ، عیسائیت میں معافی آسان ہے۔ اکتوبر 1996، ڈانا کی موت کے 14 ماہ بعد مارک بیٹی بیلی کو سارا جین کے پاس ایک ہفتے کے لیے رکھواتا ہے، اور ریبیکا کے ساتھ ہوائی میں عالی شان ریزورٹ میں چھٹیاں مناتا ہے۔ خوبصورت ماؤی آئلینڈ پر رشتہ داروں کے بغیر دونوں کرسچن پادری اور ہوٹل سٹاف کے سامنے شادی کر لیتے ہیں۔ ان کے واپس آنے کے بعد سارا جین کو 2 زور کے جھٹکے لگتے ہیں۔ مارک اور ریبیکا نے شادی کر لی تھی، اور ریبیکا 3 مہینے پریگننٹ تھی۔ دسمبر 1996، ڈانا کی موت کے 16 ماہ بعد مارک سارا جین کو فون کر کے بتاتا ہے کہ وہ گھر بیچ کر ایک نئے شہر منتقل ہو رہا ہے۔ اسپرنگ فیلڈ کے قریب 4.5 ایکڑ زمین پر مارک ایک بڑا فارم ہاؤس خریدتا ہے۔ اسے ڈانا کی موت کے بعد انشورنس پالیسی سے $1.5 لاکھ ملے تھے۔ ان پیسوں کو استعمال کر کے فارم ہاؤس میں رینوویشن کرواتا ہے، ایک ورلپول اور ایکسرسائز روم بنواتا ہے۔ سارا جین کے سامنے مارک گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ ڈانا اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کو بھول گیا تھا۔ سارا جین کا یہ خیال مزید پختہ ہو جاتا ہے جب مارک اسے ایک خط لکھ کر کہتا ہے، ریبیکا نے بیلی کو قانونی طور پر اڈاپٹ کر لیا ہے، اب وہی اس کی ماں ہے، اور ریبیکا کے والدین اس کے نانا نانی۔ بیلی بڑی ہو رہی ہے، وہ کنفیوز ہو جائے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو گرینڈ ماں اور گرینڈ پا پکارے۔ آپ لوگوں کا بیلی سے اب کوئی رشتہ نہیں۔ یہ خط پڑھ کر سارا جین کو بہت رونا آیا۔ مارک نے ان سے تعلق توڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی سارا جین ہر سال بیلی کو اس کی سالگرہ پر تحفے اور برتھ ڈے کارڈز ضرور بھیجتی تھی۔ اگلے 3 سالوں میں مارک اور ریبیکا کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ پہلے ایک بیٹی اینا، پھر میگی، اور اس کے 1 سال بعد بیٹا بین۔ فروری 1999، مارک کی زندگی بے حد حسین تھی۔ خوبصورت جوان بیوی کا ساتھ تھا، 4 صحتیاب پیارے بچے، اچھی نوکری، گھر اور گاڑی۔ لیکن ایک دن مارک کے ماضی سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے اتفاقی ملاقات مارک کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اس صبح مارک کی طبیعت خراب تھی، اور ریبیکا اسے ہسپتال چلنے پر مجبور کرتی ہے۔ ابھی وہ دونوں ایمرجنسی روم میں پہنچے ہی تھے کہ ان کا سامنا ڈیان شولٹ سے ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ وہی ڈیان تھی جو ڈانا کی بیسٹ فرینڈ اور اس ہسپتال میں نرس تھی۔ ڈیان مارک اور ریبیکا کی طرف
حقارت کی نظر ڈال کر چلی جاتی ہے، لیکن اب اس کے اندر انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ ڈونا کے قتل کے بعد مارک کی زندگی خوشحال تھی، لیکن ڈیان تباہ ہو گئی تھی۔ اس کی شادی ڈیورس میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ ڈپریشن کی شکار تھی، کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کے بعد نفسیاتی ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئی تھی۔ ڈیان کو ایک بہت بڑا راز کھا جا رہا تھا، اور مارک کو سالوں بعد دیکھنے کے بعد وہ پولیس سے رابطہ کرتی ہے۔ ڈیان شولٹز پولیس اسٹیشن جا کر بتاتی ہے کہ ڈونا کی موت کے وقت اس کا مارک کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ وہ دونوں چھپ کر مختلف ہوٹلز میں ملتے تھے۔ مارک کے دل سے ڈونا اتر گئی تھی۔ وہ اسے پیٹھ پیچھے بانج عورت اور بدصورت کہتا تھا۔ ڈیٹیکٹیو ولیمسن اور ڈیٹیکٹیو کاکس کے سامنے بیان کے دوران ڈیان کہتی ہے، مارک اپنی شادی سے تنگ آ چکا تھا اور اس نے کئی بار مجھے کہا، میرا تو دل کرتا ہے اسے جان سے مار ڈالوں۔ ڈیان نے اس کی بات سن کر سمجھا کہ وہ جذبات میں آ کر یہ بول رہا ہے۔ ڈیان نے مارک سے کہا، بکواس مت کرو، ہم دونوں کو اپنی اپنی ڈیورس لینی ہوگی۔ چند دن بعد جب راجر ہیرنگٹن کا ایئرپورٹ کا واقعہ پیش آیا تو مارک نے ڈیان سے کہا تھا، کسی طرح یہ راجر ہمارے گھر تک آ جائے۔ ڈیان ڈیٹیکٹیوز کو بتاتی ہے کہ ڈونا کی موت کے 6 ماہ تک ان کا چکر چلتا رہا، لیکن جب خوبصورت جوان نینی ریبیکا سمک مارک وینگر کو نظر آئی تو اس نے ڈیان سے بریک اپ کر لیا۔ ڈیان ثبوت کے طور پر ہوٹل اور فون ریکارڈز پولیس کے حوالے کرتی ہے۔ اس نئی انفارمیشن کو لے کر اب تو ڈیٹیکٹیو کاکس کو بھی مارک پر شک ہو گیا تھا، اور اسے یاد آیا کہ ڈونا کے قتل کے چند مہینے بعد مارک بہانے سے پولیس اسٹیشن آیا کرتا تھا۔ پہلی بار وہ اپنی پستول جو پولیس کے قبضے میں تھی واپس لینے آیا تھا، اور باتوں باتوں میں اس نے ڈیٹیکٹیو کاکس سے پوچھا تھا، کیس کیسا جا رہا ہے؟ ڈیٹیکٹیو کاکس کو یہ سوال عجیب لگا۔ سب نے قبول کر لیا تھا کہ راجر ہیرنگٹن قاتل تھا اور کیس بند ہو چکا تھا، تو پھر بھی مارک کیوں تجسس میں تھا کہ کیا ہوا کیس کا؟ ڈیان شولٹز کے بیان اور مارک کے عجیب و غریب سوال نے ڈیٹیکٹیو ولیمسن کی خواہش پوری کر دی، اور ڈونا وینگر کے کیس کی انویسٹیگیشن کا دوبارہ سے آغاز ہوا۔ جب آنکھوں سے پردے گرتے ہیں تو بہت سی سچائیاں اور ثبوت سامنے آتے ہیں۔ راجر ہیرنگٹن کی گاڑی وینگر گھر کے سامنے سڑک پر اپوزٹ ڈائریکشن میں پارک کی گئی تھی۔ اگر وہ برے ارادے سے آیا تھا تو اس نے گاڑی ایسے کھڑی کر کے بہت بڑا رسک لیا، کیونکہ سٹی کی پارکنگ پولیس وہاں چالان لگانے آ سکتی تھی۔ اگر وہ ڈونا کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا تو اسے گاڑی کہیں دور کھڑی کرنی چاہیے تھی، گھر کے بالکل سامنے نہیں۔ راجر کی گاڑی میں 2 چیزیں ایسی تھیں جو ہتھیار کے طور پر قتل میں استعمال ہو سکتی تھیں، لیکن اس نے گھر میں اتفاقاً ٹیبل پر رکھا ہوا ہتھوڑا چنا۔ راجر کی گاڑی سے برآمد ہوا کاغذ جس پر مارک وینگر کا نام، ایڈریس اور 4:30 بجے لکھا ہوا تھا۔ کسی کو قتل کرنے سے پہلے ایسے کوئی اپوائنٹمنٹ کی طرح ٹائم سیٹ کرتا ہے؟ گھر کا دروازہ صحیح سلامت تھا۔ راجر زبردستی دروازہ توڑ کر اندر نہیں آیا تھا، تو اسے کس نے گھر میں داخل کیا؟ ڈونا نے، جو اس سے ڈرتی تھی؟ یہ ناممکن تھا۔ راجر کا کافی کا کپ اور سگریٹ کا پیکٹ ٹیبل پر رکھا ہوا ملا۔ قتل کرنے کے ارادے سے اگر کوئی گھر میں گھستا ہے تو وہ آرام سے چائے، کافی اور سگریٹ ساتھ لاتا ہے کیا؟ 911 کال کی ریکارڈنگ۔ مارک وینگر نے کہا تھا کہ اس نے راجر کو پہلی گولی ماری تھی۔ راجر گر گیا تھا، دوبارہ اٹھنے لگا تو مارک نے اسے دوسری گولی ماری، لیکن وہ 911 کال میں صاف کہتا ہے، "He is lying there on the floor with a bullet in his head." وہ یہاں فرش پر پڑا ہے، ایک گولی سر میں لگی ہے۔ اور پھر مارک بچی کے رونے کا بہانہ کر کے فون رکھ دیتا ہے، لیکن 911 کال میں کسی بیبی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ذرا غور سے سنیے۔ Is he dead? I don't know. He's making weird sounds. Sounds funny. یہ کسی مرد کے کرارنے کی آواز ہے۔ مارک نے بہانے سے فون بند کر کے راجر کو دوسری گولی ماری تھی۔ اس بات کی تصدیق ڈونا وینگر کی پڑوسن لورلی سمتھ کے بیان سے بھی ہوئی۔ یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ 2 گولیوں کی آواز
5 منٹ کے وقفے سے اس نے سنی تھی۔ راجر ہیرنگٹن رائٹ ہینڈڈ تھا اور گھڑی بھی دائیں ہاتھ میں پہنتا تھا۔ اگر اس نے ہتھوڑے سے ڈونا پر حملہ کیا تھا تو اس کے ہاتھ پر، گھڑی پر اور کپڑوں پر ڈونا کے خون کے چھینٹے کیوں نہیں تھے؟ راجر کی ٹی شرٹ، پینٹ اور جوتوں پر صرف راجر کا خون ملا۔ مارک ونگر کی ٹی شرٹ پر ڈونا کا خون تھا، لیکن یاد رکھیے اس نے ڈونا کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ بلڈ سٹین پیٹرن اینالسٹ ٹام بیول نے لیبارٹری میں کئی ٹیسٹ کیے اور واضح کیا کہ مارک ونگر کی ٹی شرٹ پر خون کے ایسے دھبے بھی تھے جو چھونے سے نہیں بلکہ اڑ کر آنے والے چھینٹوں کے پیٹرن میں تھے۔ اس کے علاوہ ڈیٹیکٹیو کاکس اور ڈیٹیکٹیو ولیمسن کو مارک ونگر کے خلاف ایک سب سے بڑے ثبوت کا علم بہت آخر میں ہوتا ہے جب انہیں ڈیٹیکٹیو بیرنجر کی لی گئی 3 پولاروئڈ تصویریں ملتی ہیں۔ ان تصویروں نے مارک ونگر کو جھوٹا ثابت کیا۔ مارک نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جب وہ بھاگتا ہوا ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا، راجر ڈونا کے سرانے اکھڑو بیٹھ کر اسے ہتھوڑے سے مار رہا تھا اور مارک نے راجر پر گولی چلا دی تھی۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو راجر کا جسم ڈونا کے قریب گرنا چاہیے تھا، اس کے پاؤں ڈونا کے سر کی طرف ہونے چاہیے تھے۔ پولاروئڈ تصویریں تو کچھ اور اشارہ کر رہی تھی۔ ڈونا اور راجر ایک دوسرے سے 5-6 فیٹ دور پڑے تھے۔ ان دونوں کے پاؤں ایک ہی ڈائریکشن میں تھے۔ اور تو اور راجر کے سر کے قریب قالین پر خون کے 2 بڑے دھبے تھے۔ پہلی گولی راجر کے سر کے پچھلے حصے میں لگی تھی، پھر اسے پلٹایا گیا تھا اور دوسری گولی پیشانی میں ماری گئی تھی۔ 23 اگست 2001 قتل کے تقریباً 6 سال بعد مارک ونگر کو ڈونا ونگر اور راجر ہیرنگٹن کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ضمانت $10 ملین رکھی گئی۔ مارک ونگر نے اپنے دوست کامیاب ریئل اسٹیٹ ڈیولپر جیفری گیلمن سے بانڈ منی کی رقم جمع کرنے کو کہا، لیکن دوست نے اس کی ضمانت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ 20 مئی 2002 مارک ونگر کا مقدمہ شروع ہوا۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا تھا کہ مارک ونگر ڈونا سے تنگ آ چکا تھا اور ڈی این کورٹ میں اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اگر مارک ڈونا کو ڈیورس کرتا تو وہ یقیناً بیلی کو لے کر اپنے والدین کے پاس 1300 میل دور فلوریڈا چلی جاتی، گھر کا بٹوارا ہو جاتا، اسے ڈونا کو ایلیمونی کے پیسے ہر مہینے دینے پڑتے۔ جب راجر ہیرنگٹن نے ڈونا کو ایئرپورٹ سے گھر چھوڑا تھا اور اسے اپنی واہیات باتوں سے ڈرایا تھا تو مارک نے اس اتفاق کا فائدہ اٹھایا اور اس کے دماغ میں ایک بہت اچھا منصوبہ پیدا ہوا۔ چیف پروسیکیوٹر جان شمت کا ماننا تھا کہ ایئرپورٹ والے حادثے کے بعد مارک مختلف فون بوتھ سے اپنی آواز بدل کر اپنے ہی گھر پر پرینک کالز کر کے ڈونا کو ہراساں کرتا تھا۔ راجر کے باس بارٹ کمپنی کے مینیجر کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ باس کہتا ہے کہ مارک ونگر نے اس سے پیچھے پڑ کر راجر ہیرنگٹن کا فون نمبر مانگا تھا، حالانکہ یہ ان کی پالیسی کے خلاف تھا۔ پروسیکیوٹر کے مطابق پھر مارک نے راجر کو کال کر کے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی 4:30 بجے۔ تمہیں معافی کا موقع دینا چاہتا ہوں، گھر آ کر ڈونا سے بات صاف کر لو، ہم اپنی شکایت واپس لے لیں گے، تمہیں نوکری دوبارہ مل جائے گی۔ جب راجر ان کے گھر پہنچا، مارک نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور چند لمحے بعد مارک نے اسے گولی مار دی۔ گولی کے شور سے ڈونا، جو بچی کے ساتھ دوسری منزل کے کمرے میں تھی، وہ بچی کو بستر پر لٹا کر نیچے آتی ہے اور مارک اس پر بے رحمی سے ہتھوڑے سے حملہ کرتا ہے۔ پھر وہ 911 ڈائل کرتا ہے، لیکن 911 آپریٹر سے بات کرتے ہوئے اسے راجر کی کرارنے کی آواز آتی ہے۔ راجر ابھی بھی زندہ تھا، اگر وہ بچ جاتا تو مارک کا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ مارک بچی کا بہانہ کر کے فون بند کرتا ہے۔ راجر منہ کے بل گرا ہوا تھا۔ مارک اسے پلٹاتا ہے، پیشانی میں گولی مار دیتا ہے اور ڈونا کو گود میں لے کر رونا دھونا کرتا ہے۔ پروسیکیوٹرز نے ایک اور عجیب تفصیل بیان کی۔ جب پیرامیڈکس اور پولیس آفیسر گھر میں داخل ہوئے تھے، ڈونا منہ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی اپنی بیوی کو باہوں میں لیتا ہے تو کیا وہ اسے واپس منہ کے بل دوبارہ گرا دیتا ہے؟
मार्क विंगर की दिफाई वकीलों ने कहा डियान एक नफ्सियाती मरीज है। क्योंकि मार्क ने उसे छोड़ दिया था, वो अब झूठी गवाही देकर बदला ले रही है। 5 जून 2002 मुकदमा 3 हफ्तों तक जारी रहने के बाद जरी ने मार्क विंगर को डॉना विंगर और रॉजर हैरिंगटन के फर्स्ट डिग्री कत्ल का मुजरिम पाया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इलिनॉय के पॉन्टियाक करेक्शनल सेंटर में अपनी सज़ा काटते हुए मार्क फिर भी बाज नहीं आया। सन 2005 में वो डियान शुल्ट्ज, आयरा ड्रेशर और जेफरी गेलमैन को कत्ल करवाने की मंसूबा बंदी करते हुए पकड़ा गया। सबूत में 19 सफ़े बरामद हुए जिस पर उसने किराए के कातिल के लिए हिदायत और इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। मार्क विंगर की उम्र कैद में मज़ीद 35 साल की सज़ा का इजाफा किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में डॉना विंगर का बहुत जिक्र हुआ है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कहानी में 2 विक्टिम्स थे। रॉजर हैरिंगटन भी विक्टिम था। रॉजर हैरिंगटन की मां ने मीडिया को ये बयान दिया, जब रॉजर की मौत वारिद हुई थी हम उसे सही तरह से दफना भी नहीं सके थे। सबकी नज़रों में वो कातिल था, तो उसका फ्यूनरल बहुत खामोशी से हुआ। हमने उसकी कब्र पर उसका नाम तक नहीं लिखवाया था, इस खौफ से कि लोग आकर उसे तोड़ फोड़ या वैंडलाइज ना कर दें। हम सबको बरसों तक शहर वालों ने हकारत से देखा, क्योंकि हम उनकी नजरों में कातिल के रिश्तेदार थे। इस किस्से में डॉना और रॉजर और उनके चाहने वालों के अलावा मार्क विंगर ने दूसरे लोगों की भी जिंदगी तबाह कर दी। मार्क की बीवी रिबेका और उनके 4 मासूम बच्चे। मुकदमे के वक्त बेली 7 साल की थी, एना 5, मैगी 3 और बेन 2 साल का था। मार्क विंगर के जेल जाने के बाद रिबेका 4 बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली थी। सालों से उसने नौकरी नहीं की थी, तो जल्द उनके माली हालात ऐसे हो गए कि घर बैंक ने जब्त कर लिया। रिबेका को बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। मार्क से डिवोर्स लेकर उसने अपना नाम और बच्चों का नाम विंगर से सिमिक में बदल दिया। बड़ी मुश्किल से जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा और अपने बच्चों की परवरिश की। बेली अब 27 साल की है और वो एक रेस्टोरेंट की मैनेजर है। रेबेका ने उसे डॉना के खानदान वालों से दोबारा मिला दिया है। बेली जानती है कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि उसके चाहने वाले, ख्याल करने वाले और भी लोग हैं जो अभी भी उससे सालगिरह पर कार्ड्स भेजते हैं, याद करते हैं। दोस्तों, ये थी डॉना विंगर की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना